جب اللہ جنت کو بیان کرتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیسی ہے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اور کیا ہے؟ عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور کیا ہے؟ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور کیا ہے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ وَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور کیا ہے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ نیچے والی جنت کیسی ہے؟ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وہ کیسی ہے؟ مدہامتان۔ اوپر والی کیسی ہے؟ ذواتا افنان، یہ تعبیر بڑی طاقتور ہے۔ مدہامتان یہ اس کے مقابلے میں بڑی کمزور ہے۔ اوپر میں نیچے والی میں کیا ہے؟ عینان نضاختان، اوپر والی میں کیا ہے؟ عینان تجریان، بہتے چشموں کا حسن زیادہ ہوتا ہے، اور ایک ہی جگہ فوارہ مارنے والے چشمے کا حسن اس سے ذرا ماٹھا اور مدھم ہوتا ہے۔ تو نیچے والی جنت میں فوارہ ہے اور اوپر والی جنت میں ماء شلال ہے، بہتا ہوا پانی ہے، اٹکیلیاں لیتا ہوا، بل کھاتا ہوا، جیسے ندی اور نالے اپنا حسن پیش کرتے ہیں، ایسے جنت الفردوس میں عینان تجریان ہے۔ نیچے والی جنت میں کیا ہے؟ فاکہۃ ونخل ورمان، اللہ نے گن کے بتایا، ایک تو وہاں پھل ہیں، ایک وہاں کھجور ہے، ایک وہاں انار ہے۔ جہاں چھوٹی دکان ہو تو وہ سودا گنا ہوتا ہے، اور جو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے ہر شے ملتی ہے، ہر شے دستیاب ہے، اندر جاؤ اور سارے مہینے کا سال کا سامان اٹھا کے لے آؤ۔ تو اللہ جنت الفردوس کے بارے میں فرماتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، گن کے نہیں بتایا، من کل فاکہۃ زوجان۔ نیچے والی کے لیے بتاتا ہے فاکہۃ ونخل ورمان، اوپر والی کے لیے من کل فاکہۃ زوجان۔ نیچے والی جنت کے لیے کہتا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جیسے یہ اوپر بنا ہوا ہے سرکلیجی رنگ کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت والے سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور جنت الفردوس والوں کے بارے میں فرماتا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، یہ ہے جانماز کا ظاہر اور یہ ہے اس کا باطن۔ سمجھ دیکھ رہے ہیں بچوں؟ یہ باطن میں تو کوئی حسن کوئی نہیں نا، خالی دھاگے ہیں نا، اور ادھر سارا پرنٹ ہے، ساری خوبصورتی ہے۔ کڑھائی جتنی ہوتی ہے وہ کرتے کے اوپر ہوتی ہے، بنیان پر تو کوئی کڑھائی نہیں کرتا، پھر دکھائے گا کیسے؟ چولا چاہتے تو وہ دکھانے کے لیے یہاں ہوتی ہے کڑھائی، یہاں۔ تو میں اس کے صدقے قربان جاؤں، وہ کہتا ہے یہ قالین جو بچھے ہوں گے نا جنت الفردوس میں، اس کا اوپر میں تمہیں نہیں بتاتا، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، تم اس کا نچلا اٹھا کے دیکھنا، بطائنها، نیچے دیکھنا تو تمہاری آنکھیں ختم ہو جائیں، میں نے ایسا حسین بنایا ہے، من استبرق، جس کا باطن میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، جو نیچے ہوگا تو اس کا جس پر تم بیٹھے ہوگے وہ کیسا حسین ہوگا۔ بطائنها، یہ بطانی مصلح نیچے بچ جاتا ہے نا، تو اس کا یہ نیچے والا حصہ ایسے اسپاٹ ہوتا ہے، اسے بچھا دیا جاتا ہے، اور اوپر اس کے پرنٹ ہوتا ہے۔ تو نیچے والی جنت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متکئین علی رفرف خضر، اوپر سبز رنگ کے قالین، اور جنت الفردوس کو کہتا ہے قالین نیچے سے اٹھا کے دیکھنا، ایسا حسن و جمال ہوگا جیسے چمکتا ہوا ستارہ، جیسے چمکتا ہوا سورج، تو اس کا اوپر میں نے کیسا بنایا ہوگا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ پھر نیچے والی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اوپر والی جنت کے بارے میں کہتا ہے فیہن ان فرش کے اوپر انہی کے ساتھ قاصرات الطرف، ساتھ بیٹھی ہوئی بیویاں، ساتھ، اور ادھر ہے فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام، ان کو خیموں میں بیٹھا ہوا دکھایا ہے۔ نیچے والی جنت میں ان کو خیمے میں بیٹھا ہوا دکھایا ہے، خامند سے جدا دکھایا ہے، اور جنت الفردوس میں خامند کے ساتھ دکھایا ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فیہن جن فرش پر جنتی بیٹھے ہوں گے، متکئین علی فرش، جن پر وہ جنتی بیٹھے ہوں گے، انہی پر ان کے برابر میں جنت الفردوس کی بیویاں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوں گی۔ ایک آدمی گھر میں اکیلا رہتا ہو،
اس کی رات کیسے گزرتی؟ ایک گھر میں بیوی کے ساتھ رہتا، اس کی رات کیسے گزرتی؟ اور دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ عورت کے ساتھ تو اللہ نے گھر کو رونق بخشی، لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، رونق بخشی ہے۔ تو فردوس کی بیویوں کو ساتھ بٹھایا ہے، رونق بخشی ہیں، وہ بھی ساتھ ہی، یہ نہیں کہ وہ کوئی ساتھ ہیں، وہ بھی ساتھ ہی، لیکن تعبیر کا فرق بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، باقی جنت کو امر کن سے بنایا ہے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور جنت الفردوس والوں کو اللہ دن میں 2 دفعہ دیدار کرائے گا، نیچے والوں کو 8ویں دن جمعے کے دن دیدار کروائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، سارے اہل جنت کو دیدار عام ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃ، اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کروائے گا۔ تو فردوس کو اللہ تعالیٰ اور طرح بیان کرتا اور لڑکیوں کو بیان کرتا چلا جائے، قواعب اترابا، سبحان اللہ، یہ صوفی صاحب تو ترجمہ ہی نہیں کریں گے اس کا، کہیں گے شرم آتی۔ قواعب اترابا عربا اترابا کامثال اللؤلؤ المكنون كأنهن بيض مكنون كأنهن الياقوت والمرجان وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون فيهن خيرات حصان مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ ابواب بھی پڑھنے کے ہیں، یہ آپ نہیں پڑھتے ہو۔ اس کو کہا ہے سکھری تروش منصورینو ہن ٹھپ رکھ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز جلد وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے ومیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دبا ہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ سارا اس کا ترجمہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے وہ محبت کروں جو ناقابل تقسیم ہو۔ عشق چاہتا ہے اللہ، عشق یہ نہیں ہوتی آکاش بیل، اس کو عربی میں عشقہ کہتا ہے، یہ پیلے رنگ کی بیل جو درخت پہ چڑھ جاتی ہے، دیکھنا کبھی پنجاب میں عام طور پر نظر آتی ہے، درختوں پہ بیل چڑھی تو پیلے رنگ کی، اس کو اردو میں آکاش بیل کہتے ہیں، عربی میں عشقہ کہتے ہیں۔ عشقہ عشق سے ہے کہ درخت جو کماتا ہے اسے کھلا دیتا ہے، جو کماتا ہے اسے کھلا دیتا ہے، اور چوتھے دن خود بالکل لکڑی بنا کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ہری بھری ہو چکی ہوتی ہے، اور درخت بالکل سوکھ کے لکڑ بن چکا ہوتا ہے، ایندھن بن چکا ہوتا ہے، آخر وہ آروں سے چرتا ہے، کلہاڑوں سے کٹتا ہے، اور چولہے کا ایندھن بن کے راکھ ہو کر یہ مثال دیتا ہے کہ عشق یوں کیا جاتا ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، پھر پہاڑوں جیسا دل رکھنا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے آپ کو اللہ اپنے علم میں لگایا ہے، اپنے علم میں یہ بھی میں اللہ کے نبی کے علم کی باتیں بتا، یہ بھی علم ہے، صرف بحث و تمہید سے علم نہیں ہے، صرف حنفی مسلک کو راجح ثابت کرنا علم نہیں ہے، صرف ہدایہ کے مسئلے پڑھنا علم نہیں ہے، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، جتنا وہ ضروری ہے اتنا ہی یہ ضروری ہے۔ اس کے پڑھنے سے بہار آتی ہے، جذبہ بنتا ہے، شوق بنتا ہے، اور وہ شوق اور جذبہ اندر میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، زندگی۔ نماز میں 13 فرائض ہیں، اور کچھ باہر کے ہیں کچھ اندر کے ہیں، اور واجب کتنے ہیں؟ 14 واجب ہیں، اور سنتیں کتنی ہیں؟ کتنی؟ 35 52 یاد کرنے کے لیے گھوٹا لگانا پڑے گا۔ یہ میں نے تمہیں نماز کی صورت بتائی ہے،
یہ صورت مسئلہ بتائی بھئی اتنے فرض ہیں، اتنے واجب ہیں، اتنی سنتیں، اتنے مستحبات ہیں، اتنے مکروہات۔ یہ بھی علم ہے، یہ بھی سیکھنا ہے۔ استخفاف کسی کا نہیں ہے، لیکن دوسرے پہلو کا استخفاف ہو رہا ہے، میں اس کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس کا استخفاف ہو رہا ہے میں اس کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی قرآن ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب ان فی الجنت حورا یقال لها لعبہ، جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام ہے لعبہ۔ لعبہ ہے ملاعبت سے، من کثرت ملاعبتها بزوجها، لولا ان اللہ قضى لأہل الجنت الا يموت لمات من حسنها وجمالها، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو لعبہ کو دیکھ کر سارے مر جاتے، سارے مر جاتے۔ اور جمیع الحور العین عشاق لها، جنت کی ساری عورتیں لعبہ پہ عاشق ہیں، عورتیں عاشق، تو جس کو وہ ملے گی اس کا کیا حال ہوگا؟ مکتوب بین عینیہا او فی نحرہا، اس کے یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے، من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے لینا چاہتا ہے میرے رب کی رضا والی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں، جسم پہ اس کے 100 جوڑے ہوتے ہیں۔ موت مر نہ گئی ہوتی تو اسے دیکھ کے بھی لوگ مر جاتے، اور وہ 70,000 ادھر 70,000 ادھر، 1,40,000 خدام میں اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، مجھے میرے رب نے طے کر دیا ہے جو بھلائی پھیلائے گا برائی مٹائے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ اس کا تاثر اور پڑے گا۔ سب سے ادنا درجے کا جنت، 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں، 80,000 خدام، اور 40 سال کی مسافت کا اس کے لیے قالین بچھایا جائے گا، اور اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ بڑی دیر سے آئے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ گیا، تمہیں نہیں خبر میری کتنی دھلائی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے جان بچا کے اللہ نے نکالا ہے، شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں۔ اب وہ آگے چلے گا، نور کی چمک اٹھے گی، وہ سجدے میں گرے گا تو اس کے نوکر کہیں گے آپ کسے سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے، کہیں گے آپ کے محل کا نور ہے۔ پھر آگے چلے گا تو ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تخت پر 80,000 نوکر ہیں، 80,000 قسم کے مشروب اور کھانے اس کو پیش کریں گے، ایک ہاتھ میں کھانا ایک ہاتھ میں مشروب، یہ 80,000 قسم کے کھانے بھی کھا جائے گا، مشروب بھی پی جائے گا۔ پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں، گھر والوں سے مل لیں۔ تو ایک دم وہ غائب ہو جائیں گے اور سامنے سے پردہ ہٹے گا، تو ایک لڑکی ایسی ہی جنت ایک اور کھلے گی، وہ تخت پر ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی اور اس کے 70 جوڑوں میں اس کا جسم ایسے سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ جب اس کی نظر پڑے گی تو اس کی پہلی نظر جو یوں دیکھے گا تو یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو 40 سال لگ جائیں گے، 40 سال سوچیں، بیٹھے بیٹھے 40۔ پھر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری حاجت نہیں ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ جس نے کالے کالے فرشتے دوزخ کے دیکھے، اب دیکھا حور کو تو پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اچھا، پھر وہ جائے گا تو اس سے معانقہ کرے گا، تو اس معانقے میں اس کو مقدار عمر ہی من الدنیا کیا ہے؟ تو 70 برس معانقے میں لگا دے گا، اور ایک نظر پڑے گی تو اس کا حسن ایک مقام پر ہوگا، دوسری نظر پڑے گی تو پہلے سے 70 گنا زیادہ بڑھ چکا ہوگا، تیسری نظر پڑے گی تو 70 گنا بڑھ چکا ہوگا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو صرف دیکھنے کی لذت لیتے رہیں، صرف دیکھنے کی، تو اللہ ذوالجلال کی قسم وہ 1000 سال بھی ایک دوسرے کو بیٹھ کے دیکھتے رہیں تو ان کی لذت بڑھتی رہے گی۔ یہ دنیا کے میاں بیوی 4 منٹ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، نہ لڑائی ہو جانی،
تو میں نے ویکھی کیوں جانی؟ یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے، 4 منٹ نہیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے، وہ کہیں گے کو چکر ہے ضرور۔ صرف چونکہ جنت میں کسی چیز میں ٹھہراؤ نہیں، اس کا حسن اوپر جا رہا ہے، اوپر لازوال چیز ہے نا، تو ہر پل اس کا حسن اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ لہٰذا مرد ہے یا عورت ہے، جنت کی اس عورت سے جس کا میں حسن بیان کر رہا ہوں، ایمان والی عورت کا درجہ 70,000 گنا زیادہ ہوگا، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورتوں کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ، دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے۔ کہا وہ کس لیے یا رسول اللہ؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، نماز روزے عبادت کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کی عورتوں پر فوقیت بخشے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں ایک اجتماع ہوگا جس میں عورتیں اور جنت کی حوریں جمع ہوں گی۔ جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبعث ونحن الراضیات فلا نسقط ونحن المقیمات فلا نرحل، ہم زندہ ہیں موت نہیں آئی، جوان ہیں بڑھاپا نہیں آیا، ساتھ دیا ہے کبھی چھوڑا نہیں، راضی رہی ہیں کبھی لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں۔ اور یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں ہیں، موت بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، ساتھ بھی چھوٹتا ہے، لڑائی بھی ہے۔ نیک گھروں میں بھی لڑائی ہوتی ہے اور دنیا دار گھروں میں بھی لڑائی ہوتی۔ میں حج پہ تھا تو وہاں سے میں بس سے اتر کر نا مینا میں پیدل چل پڑا، مزدلفہ میں پیدل چل پڑا، ساتھ 2-4 اور ساتھی بھی تھے ہم، تو پیدل چلتے چلتے ہم مینا کی حد پر آ کر بیٹھ گئے کہ صبح نماز پڑھیں گے، پھر تھوڑا سا وقوف کریں گے، پھر آگے پیدل کنکری مارتے آگے چلے جائیں۔ تو 2-2:30 بج رہے تھے، 3 بج رہے تھے، تو لوگ جا رہے تھے، تو ایک بوڑھا اور بوڑھی آ کے ہمارے قریب بیٹھ گئے، تھکے ہوئے تھے تو سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب دونوں نیک ہی ہیں نا، حج پہ آئے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا کہنے لگا اٹھی ٹوریے، ہماری زبان میں اٹھی ٹوریے، سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ اٹھی چلیے، اٹھی ٹوریے، تو آدھی میں تھکی پئی ہوں، میں نہیں ٹر دی۔ وہ کہنے لگا اگا شیطان چوٹنے، شیطانوں کو مارنا ہے، اگا شیطان چوٹنے تو اتھے بہ گئی ہیں، ٹور اگا ہو سکا میں کوئی نہیں جانتی۔ اسے کہا چرک ہویا جاندہ دیر ہوندی بھی، اسے کہا میں نہیں ہو جاندی، میں آئے بیٹھے۔ اسے کہا وڈی آئی نواب زادی، اتھے پیکے کوئی نہیں ہو بیٹھے جتھے تو روس کے ٹور جامنا ہے، اگو لگ۔ سمجھ میں آ رہی؟ ادھر تمہارا ماں باپ نہیں ہے جدھر تو روٹ کے چلی جائے گی، دونوں لڑ رہے، خوب لڑ رہے۔ اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے تو ٹور جامنا، اگو لگ۔ اسے کہا میں نہیں جاندی، میں تھکی پئی ہوں، میرے کو نہیں ٹوریا جاندہ۔ حال تو برا ہی ہوتا ہے، چل چل کے فنائی ہو جاتی ہے، جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں ان سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی عورت میں تو یہ بات ہے کہ وہ تو لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے اور موت بھی آتی ہے اور بڑھاپا بھی آتا ہے اور جوانی بھی ڈھلتی ہے۔ تو اس کا جواب ایمان والی عورتیں دیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم نے کوئی نہیں کیا، نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے کوئی نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی فغلبنہن، تو اس بات پر ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر غالب آ جائیں گی۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔